اس سے خوبصورت احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ من پسند شخص آپ کو روٹھ جانے پر منائے اور اس وقت تک مناتا رہے جب تک آپ مان نہیں جاتے۔ تم کیسا ہم سفر چاہتی ہو؟ یوسف جیسا خوبصورت؟ نہیں، اگر اس کے قریب کوئی غیر عورت آئے تو وہ کہے اللہ کی پناہ۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کر کر لیں گے۔ اور پھر تم سے عزیز ہم نے کسی اور کو رکھا ہی نہیں۔ محبت وہ سچی ہوتی ہے جس پہ فل سٹاپ لگ جائے، جس کے بعد کوئی اور نہ آئے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کو فلاں سے محبت تھی اور اب کسی اور سے ہے تو غلط کہتے ہو۔ وہ جو پہلے تھی وہ عادت تھی یا کشش۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی اور کا سحر نہیں چلتا ہم پہ۔ محبت ایک انسان پہ لٹائی جاتی۔ محبت کبھی تھی نہیں ہوتی، محبت رہتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے، فقط ایک سے، مسلسل ایک سے۔ ملوں جو تم سے تو فقط میں ہی بولتا ہوں، یار تم فون پہ میرا کتنا سر کھاتی ہو۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ تم چاند کی طرف دیکھو اور کہو یہ کتنا خوبصورت ہے نا، میں تمہاری طرف دیکھوں اور کہوں بہت۔ جذبات، محبتیں اور مسکراہٹ صرف اسی شخص کے لیے اچھی لگتی ہیں جسے لکھنے والے نے بڑی عزت کے ساتھ آپ کے نصیب میں بڑی خوبصورتی سے لکھ دیا ہو۔ اگر کوئی عورت تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی عورت کسی مرد پہ تب تک دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ کبھی کبھی گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے وہاں جا کر بسا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو۔ بے حس لوگ، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون کا باعث بنے۔ ایک لڑکی اندھا اعتماد باپ کے بعد اپنے من پسند شخص پر کرتی ہے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ، زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ یہ زندگی بھی لڈو کی طرح ہوتی ہے، 6 کی امید میں 1 بھی آ جائے تو بھی چلنا پڑتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں، مگر ان سے کبھی کوئی امید نہیں رکھیں۔ بیٹیوں کے تلخ نصیب ماں باپ کی سب سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ دعا ہے یہ بیٹیاں جتنی پیاری ہوتی ہیں ان کے نصیب بھی اتنے پیارے ہوں، آمین۔ وابستہ ہے میری زندگی کے رابطے جن سے، اے خدا ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، آمین۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت مضبوط بنے۔
مضبوط رہیں۔ آنسو صرف جائے نماز پر اچھے لگتے ہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ خوشی کے 5 اصول۔ نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کم رکھیں۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ میں نے 2 طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کریں اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ سارے فرشتے ہی ملے ہیں ہمیں تو کوئی غلطی کرتا ہی نہیں، ہمیشہ ہم ہی غلط ہوتے ہیں۔ اور پھر لوگ بدلتے نہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جس کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ سنو اے چاند سے لوگو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی اللہ کے سوا کسی سے بات نہ کی جائے۔ خود کو کسی کا اتنا عادی بھی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔